طالبات اور طلبا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا نام فہرست میں پہلی نشست میں تھا، میں ان لوگوں سے بھرپور گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو وقت اس وقت ہم نے دیا ہے اس وقت پر آپ اپنی اپنی تقاریر اور خطابات کو ختم کریں گے، کیونکہ وقت محدود اور مختصر ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ معزز و مقتدر علماء کرام، مہمانان اعزام، دیگر سامعین و سامعات، طلباء و طالبات، اللہ مالک الملک مالک القدوس الجبروت والملکوت ذو القوة المتین رب العالمین احکم الحاکمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس مقدس مقام پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور جیسا کہ میں وجوہات آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ وجوہات جامعۃ الحرام السلفیہ کا سالانہ اختتامی اجلاس ہے۔ یہ بڑی ہی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک عظیم الشان دعوتی سلفی ادارہ قائم ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ اور دعوت کا مرکز مانا جاتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دین کے تحفظ، اس کے بقا، اس کی نشر و اشاعت کا جو اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ مدارس اسلامیہ ہے، مکاتب اسلامیہ ہے، جہاں سے توحید کی آبیاری ہوتی ہے، کتاب و سنت کی ترویج اور تشریح، نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جو لوگ ادارے اور ایسے دعوتی مراکز، ایسے طالبی سینٹرز کے قرب و جوار میں بستے ہیں اور اس کی حفاظت و صیانت میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کی خوش بختی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار فرما دے، کیونکہ دعوت دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت جس ماحول میں، جس فضا میں ہماری سانسیں چل رہی ہے، جہاں پر ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، وہاں اگر ہمیں امن و سکون، امن و آشتی کی اگر سانس ملے گی تو صرف اور صرف دعوت اللہ کی ترویج سے ملے گی، دعوت دین سے ملے گی، توحید کی نشر و اشاعت سے ملے گی، سنت کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج سے ملے گی۔ نہیں تو دوسری اور وجوہات جو ہیں وہ بعد میں آئے گی۔ اولین ترین جو اسباب ہیں سکون و چین اور فضا کو سازگار کرنے کے، وہ اولین ترین ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ توحید و سنت کی ترویج اور تشریح۔ ہمارے گرامی اخوات سامعات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے دعوت و تبلیغ کا جو مشن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا ہوا تھا، ان کے حوالے کیا ہوا تھا، لیکن نبی خاتم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے امتیوں کے اوپر یہ صحرا، آپ کے امتیوں کے کندھوں پر یہ بوجھ اور یہ ذمہ داری عائد کی ہے اور ڈالی ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم فضا کو سازگار بنائیں، دنیا میں، زمین میں انصاف قائم کریں، توحید کا بول بالا ہو، کتاب و سنت کا چرچا ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ہم امن و شانتی کے ساتھ تمام فسادات سے اور تمام آرائشوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے امت
اسلامیہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اگر مدارس اسلامیہ مضبوط ہو جائیں، مدارس اسلامیہ ختم کر دیے جائیں، مساجد منہدم کر دیے جائیں، مساجد بند کر دیے جائیں، اللہ کی توحید کا پنجر و پرسار بند ہو جائے، تو خدا کی قسم روئے زمین پر درندگی، خباثت، جہالت، بددیانتی، بےایمانی، ظلم و جبر کا قلقلہ ہوگا، زور دورہ ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہماری لاشوں کو کتے ناچ نوچ کر کھائیں گے، درندے پھاڑ کر کھائیں گے، کوئی اسے دفنانے والا نہیں، کوئی اسے اڑانے والا نہیں، کوئی اسے دفنانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی دین کی ترویج سے اپنا قدم پیچھے ہٹا دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں چلتا ہوں یہ تعلیمی مظاہرہ جو طلبہ و طالبات کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ریاکاریاں ہو رہی ہے، لوگ دکھاوا کر رہے ہیں، اپنا مارکیٹ کو چار چاند لگا رہے ہیں، اپنے مارکیٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، اس کی اصل وجہ، اصل سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے دین کی ترغیب، کتاب و سنت کی تعلیم کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو ادھر موڑنا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، اور ایک حیوانیت کی زندگی سے نکال کر کے، درندگیت کی زندگی سے نکال کر کے ایک انسانیت والی زندگی اسے فراہم کرے، ایک انسانیت والی، ادب والی، تہذیب والی، کلچر والی زندگی اسے عطا کرے، تاکہ ادب و احترام کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ ایک منظم اور مہذب زندگی بسر کر سکے۔ اسی لیے تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے، طلبہ و طالبات کے خطابات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ قطعاً یہ نہیں کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں یا مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران ریاکاری کرتے ہیں، نہیں، اگر ایسی کھوٹ کسی کے دل میں ہے تو پھر جلد از جلد وہ اپنی اصلاح کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگی کا ایک اکثر بیشتر حصہ صرف اس کام اور اس فعل اور اس عمل میں گزرتا ہے کہ دین کے علمبرداروں کو، دین کے کام کرنے والوں کو ہم ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا پھر ان کے راستوں کو مسدود کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا یہ مشن ٹھپ پڑ جائے، ان کا یہ مشن خراب ہو جائے، یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، یہ اپنے عزائم میں فلاح و بہبود اور کامرانی کے دروازے تک اور اس کی دہلیز تک نہ پہنچ سکے۔ مگر یاد رکھنا، رب تعالیٰ نے جل جلال نے وَعِيدُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ الْجَبَرُوتُ وَالْمَلَكُوتُ، ساری طاقتوں قوتوں کا مالک ہے، وہ اس نے ہر ایک کو اس کام کے لیے چن رکھا ہے جو کام جس سے وہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نصیب میں توحید کی رفتاری، توحید کی ترویج اور اس کے نشر و اشاعت ہے، اسی کے نصیبے میں چغلی، چپاٹی، غیبت اور ان تمام دعوتی راستوں کو روکنا اور مضبوط کرنا ہے۔ اسی کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ قوم و ملت کے خادمین، خدام اور خادمات کی عزتوں پر، جو عزتوں کو کھینچے، تار کرے، ان کی شخصیات کو مجروح کرے۔ اللہ اکبر! یہ اب ہم فیصلہ کریں گے اپنے بارے میں کہ اللہ جل شانہ و سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم بدبختوں میں ہمارا کسی بھی صورت شامل نہ کیجیے، جس نے بدبختی پھیلائی ہے ہوئی زمین پر، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو تو نے اپنے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند وجوہات ہیں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں مزید تفصیلات اور تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ میں جیسا کہ میں نے یہ پہلی نشست کی فہرست میں نے آپ کو بنائی تھی، اس فہرست میں چند طالبات ہیں جن کو میں نے 3 منٹ سے 3.5 منٹ کا وقت دیا ہوا ہے، وہ اپنے وقت کے پابند ہوں گے اور اپنے وقت پر تقاریر ختم کر کے اپنی جگہ لے لیں گے۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں عزیزہ ارم اشفاق صلی اللہ تعالیٰ کو
دعوت مائک دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں. تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں. مائک پر ہرن اشفاق.